جس قدر آپ سرکار علیہ السلام نے شیان شان اللہ عز و جل رحمتہ برکتہ اور درود و سلام دی برکتہ نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، رمضان المبارک دے آخری عشرہ دی اج آخری تاک رات ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر رمضان دے آخری عشرے دیاں انہاں 5 تاک راتاں دے وچ تلاش کرو۔ 4 راتاں اسی گزار چکے، اج آخری تاک رات ہے۔ اعتکاف والے، غیر اعتکاف والے دعا کیجئے اللہ آج کی رات نوں لیلۃ القدر کا مقام نصیب فرما کے میرے تواڈے زندگی دے گناہ معاف فرما دے آمین۔ جس طرح رمضان اللہ دا ساڈے تے احسان ہے، بیانے ہی لیلۃ القدر بھی اللہ دا احسان ہے۔ لیلۃ القدر جس نو نصیب ہو جائے اللہ انہوں 83 سال تو زیادہ عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور حضرات، رمضان کا مہینہ اسی غفلت لغویات دے وچ اپنے قیمتی شب و روز ضائع کر چکے۔ میں رب دا واسطہ دے کے اج دی اس ملاقات دے وچ عرض کراں گا ابتدا دے اندر یقین کیجئے اگر اج دی رات لیلۃ القدر ہوئے تو کائنات کی سب تو مہنگی ترین اج دی رات انسان دے واسطے ہے۔ ایدہ ایک سیکنڈ قیمتی لیلۃ القدر دا 1 سیکنڈ عبادت دے وچ گزارو، اللہ 22 گھنٹیاں دی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر دا 1 منٹ اگر عبادت دے وچ گزارو، اللہ 55 دنوں کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا 1 گھنٹہ عبادت دے وچ گزاریے، اللہ 9 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر حتی مطلع الفجر، فجر تک اگر اللہ دے حکم دے مطابق اسی گزار لئیے تو پھر اللہ اس لیلۃ القدر کی برکت دے نال مینوں تے تانوں 83 سال تو زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ گزارو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اعتکاف والے بھی تے باہر والے بھی اگر لیلۃ القدر مل جائے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لیلۃ القدر اگر نصیب ہو جائے دعا کرو اللہ عطا کر دے۔ عائشہ اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، یہ دن حضرات کچھ نشانیاں لیلۃ القدر دی راتی اللہ دی طرفوں سکینت اتر دیئے، لیلۃ القدر دی راتی اللہ ذوالجلال دی طرفوں دل دے اندر تڑپ پیدا ہوندی ہے۔ لیلۃ القدر دی رات عام راتوں دی نسبت ٹھنڈی ہویا کر دی ہے، آندھی تے طوفان تے بارش نہیں ہوندا، لیکن لیلۃ القدر دی راتی اللہ دی طرفوں ٹھنڈک دا نزول ہوندا ہے۔ لیلۃ القدر دی رات دے اندر انسان دے روٹے بار بار کھڑے ہوندے نے۔ لیلۃ القدر والی فضیلت دے اندر انسانیاں اکھاں دے وچوں چم چم آنسو گریا کردے نے۔ لیلۃ القدر جس دن ہو جائے اللہ اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آج کی رات لیلۃ القدر فرما دے۔ آمین۔ اتنی عظمت
تحب العفو کریما فاعف عنی، اللہ میرے کریم مولا میرے شفقتاں والے اللہ، اللہ تسی معافیاں نو پسند کر دے، اللہ اج دی راتی مینوں معاف کر دے۔ حضرات و خواتین، اعتکاف والے ہو غیر اعتکاف والے ہو، اپنی زندگی دیاں خطاواں غلطیاں یاد کیجئے، اپنے گناہ دے حکم و بولیاں نو یاد کیجئے، پھر رب العالمین دے کولوں دعا کیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ تسی معافی نو پسند کردے ہو، مینوں معاف فرما۔ آمین۔ اور وہ مالک وہ معافی نو کتنا پسند فرما۔ سورہ فرقان کا جو مقام میں ابتدا دے وچ عرض کیتا ہے، اللہ معافی نو کتنا پسند فرما۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیڑا بندہ گناہاں تو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اپنے رسے رب نو اپنے تے راضی کر لے، اپنے اللہ دے اگے آ کے اے اکھیاں گلیاں کر کے تے بولیاں ٹھڈیاں جیاں کر کے ایک واری پروردگار نو کہہ دے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، ایک واری کہہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جیڑا معافی مانگ لے اللہ نہ صرف او دے گناہ معاف کر دینے، اللہ او دیاں غلطیاں نیکیاں بنا دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اتنا معافی نو پسند فرما۔ صحیح مسلم دے وچ ایک روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ معافی تو کتنے خوش ہوتے ہیں جدوں کوئی بندہ بندی اللہ دے کولوں آ کے اپنے گناہ دی معافی مانگے۔ آپ نے ایک مثال دی، فرمایا ایک بندہ جنگل دے وچ سفر کر رہا ہوئے، زادے راہ کھان پین سفر دا سامان سواری تے لگے ہے، ایک جگہ آرام کرن دے واسطے ٹھہرے ہے، اکھ کھلتی ہے تے جنگل دی آباد چ سواری گم ہو گئی، کھان پین دا سامان بھی سواری دے ماریا پھردا ہے، جنگل دی آباد دے وچ سواری نوں لبدا ہے، سواری نہیں لبدی، حتیٰ کہ مایوس ہو کے ایک جگہ تے آ کے بیٹھا، موت کا انتظار کردا ہے تے ایدی سواری چل کے دے کول آ جائے اور اے موت نوں اڈیک رہا سی، ایدی سواری دے کول آ، کتنا خوش ہویا، کتنا خوش ہے۔ ایک دنیا کو جان والے نو جے زندگی دی ویکسین مل جائے کتنا خوش ہے، اپنی سواری دی مہار پکڑ دے تے خوش ہو کے آندا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا اللہ۔ کہنا کی سی، اللہ تسی میرے اللہ تے میں تہاڈا بندہ، لیکن خوشی دے وچ یہ نہ بے ہوش ہو گیا ہے، ہوش کوئی نہیں رہی، کہندا اللہ تسی میرے بندے تے میں تہاڈا رب اللہ ہاں۔ حضور فرماندے نے جتنا وہ شخص خوش ہویا او دے تو کئی گنا زیادہ پروردگار ادوں راضی ہوندے نے جدوں انسان آ کے رب دے کولوں معافی منگدا ہے۔ معافی منگی ہے اج دی رات اپنے اللہ کو، انسان اپنے اللہ تو آ کے جدوں توبہ استغفار کا سوال الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جن نے رب دے کولوں توبہ کر لئی تے معافی منگ لئی، اور اللہ خدا کی قسم میں شیخ صاحب کی موجودگی دے وچ عرض کراں گا کہ میرا مالک تے مینوں تانوں معاف کرن دے بہانے تلاش کردا۔ ایک دانشور نے ایک جملہ لکھیا سی کسی مسجد دی دیوار تے، انہیں کیا سی رب دے کول تیریاں سنن واسطے بڑا وقت ہے، تیرے کول سنان دا وقت نہیں۔ کدے آتے سی زندگی گزاری رب دی نافرمانی دے وچ، کدے آ کے اپنے اللہ دے کولوں معافی مانگ۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے ایک بندہ آیا نماز کھڑی ہون والی سی، آ کے کہتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا
بلال نے اقامت کہی، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہوئے تو بندہ پھر اٹھ کے تے قریب آ گیا، جنہ دے دل نو اے درد تے اے روگ لگ جائے دعا کرو اور بڑیاں درداں سانوں لگیاں نے کہ اللہ ساڈے دل نو اے روگ لا دے، اے درد لا دے کہ ساڈے دل دے وچ بے چینی پیدا ہو جائے، اللہ گناہ ہو گیا اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ بے چین نماز مکمل ہوئی تے پھر اگے آ گیا، عرض کرتا ہے حضور میرے کو غلطی ہوئی کہ میں حاضر ہویا سا، گناہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ساڈے نال نماز نہیں پڑھی، توجہ کی، تو ساڈے نال نماز نہیں پڑھی؟ عرض کرتا جی پڑھی ہے۔ فرمایا جدے کلو گناہ ہو جائے آ کے سچے دلوں کامل وضو کر کے آ کے جڑا نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ نماز کی برکت دے نال دا گناہ انجی معاف فرما دے۔ یہ روایت میں اس واسطے عرض کی ہے کہ میں پہلے ایک جملہ عرض کیتا ہے کہ میرا مالک دے معاف کرنے بہانے تلاش کرنا، اللہ کی عزت دی قسم۔ صحیح بخاری دے وچ یہ ہوتا ہے، حضور فرماتے نے بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت ساری زندگی گناہ دے وچ گزر گئی، ایک دن جا رہی ہے تے ایک خالص زدہ کتا پیاس کے نام نہا رہی، کنویں تے پانی کا برتن موجود نہیں، حضور فرماتے نے اس عورت نو کتے تے ترس آ گیا، اپنے دوپٹے دے نال اپنی جُتی نو بن کے کنویں دے وچ لٹکاندی ہے، پانی نکال کے کتے نو پلا دیندی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رب نو دی عطا یہ نہیں پسند آئی کہ یہ دی برکت دے نال تے زندگی دے گناہ معاف کر دے، اللہ دے معاف کرنے دے بہانے تلاش کر دے۔ اس واسطے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیڑا بندہ معافی منگ لے تے توبہ کر لے، رب نو سے آ کے منا لے تے رب دے کولوں معافی دا سوال کر لے، اج دی رات آخری رات ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا کثرت دے نال بھائیو بہنوں کیجئے، اللہ میرے تواڈے زندگی دے گناہ معاف فرما دے، رب دے کے گڑگڑایا جے رویا جے منترس دے بعد اپنے پروردگار کو منایا جے، اپنے اللہ دے کے ترلے تے منتاں تے درخواستاں تے عرضیاں رکھیا جے، اللہ تسی معافی نو پسند کرن والے، اللہ تو آکھے اسی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی، مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے در وچ ربا چھوڑ نہیں، اللہ اسی آخر تیرے بندے ہاں، خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں، ساڈی دلی مراد عطا کر دے، ساڈی معاف ہر ایک خطا کر دے، ہاتھ ساڈے خالی موڑی نہ، ساڈے دل دی آس نو توڑی نہ، اللہ دے کولوں معافی دا سوال کیجیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جڑا بندہ صلح کرتا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء دے واسطے باہر نکلے، وحی آئی، اللہ کی حکم کی پیغام، فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع دے وچ ایک بندہ ایسا ہے جنہیں گناہ اتنے، غلطیاں اتنیاں، نافرمانیاں اتنیاں، اسی وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو آسمان دی بارش روک دی۔ یقین کیجئے آج سوال پہ کرنے ہیں کرونا کتوں آیا، کرونا کی چیز ہے، وبا کی ہے، بیماری کی ہے، کدے اپنے اپنے اعمال دا اسی احتساب بھی ہوتی ہے۔ حدیث دے وچ میں جو تک پڑھیا علامہ منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب دے وچ روایت میں آتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جڑے محلے دے وچ گناہ ہوندا ہوئے اس محلے دے گھونسلیاں دے پرندیاں دے بچے بھی گناہ نال مر جاندے، اتنی نحوست گناہ دی ہوندی ہے۔ اپنا اپنا احتساب رکھیے۔ ایک بندہ مجمع دے وچ ایسا ہے جدے گناہ دی وجہ تو بارش روکی ہے، ہن
حضرت موسیٰ نے اعلان فرما دیا بھائی اس مجمع سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جنہیں گناہ کی وجہ تو بارش رکی ہے وہ نکلے گا تو پھر اللہ دعا قبول کرے ہن پتا سانو سارے ہم اپنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیجئے اے 4 بٹنوں دے نیچے میرے گربان چکی ہے مینوں زیادہ پتا ہے تو ہم سارے نوں پتہ اسی کنے کو پانی دے وچ ہر بندے کو اپنا پتا ہوندا ہے ہن اس بندے نوں سوچ گئی جڑا گناہگار سی دلی دل دے وچ آندا ہے اللہ جے اج تک پردے پائے نہیں تے اج اس مجمع دے وچ رسوا تے نہ کرنی اللہ کی ایک صفت ستار یقین کیجیے اقصی مسجد والو میرے اللہ نے اپنی ستاری کی چادر دے وچ سانو سارے نوں چھپایا ہے اگر اللہ اج اپنی ستاری والی چادر دا پردہ اٹھا لے خدا کی قسم اسی ایک دوسرے نوں منہ نہ دکھا سکے دعا کرو نا اللہ نے جس ستاری والی چادر چ میرے تواڈے عیب ڈھکے نے اللہ اسی طرح چھپیاں چھپیاں گناہاں نوں معاف فرما دے آمین وہ بندہ ہن رب دے نال ڈائریکٹ کال ملائی عرض کردا اللہ جے اج تک پردے رکھے نہیں تے اج رسوا نہ کری جے اج تک پردے پتہ چلا دنیا داراں دے ہاتھ ساڈی کوئی گل آ جائے تے پھر اسی کتھوں تک پہنچنے آ مولا فرماندے نے ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن او دیون دیس نکالا لکھاں گناہ ساڈے اللہ ویکھن او پردے پاون والا عرض کردا اللہ جے اج تک پردے پائے نہیں تے اللہ اج اس مجمع دے وچ رسوا نہ کری اللہ میں دلوں توبہ کرنا اللہ میں دلوں معافی منگنا اللہ جے پردے تو رکھ لے اج دے بعد گناہ میں چھڈ دیاں گا اللہ صلح ہو گئی رب دے نال صلح ہوندیاں دیر تے نہیں لگدی صلح ہو گئی اللہ جے اج تک پردے پائے نہیں اللہ اج بھی رسوا نہ کری معافی منگدا ہے اللہ دے نال صلح کردا ہے اپنا کھاتا نیل کروا لیندا ہے اللہ فرمان لگے موسیٰ جاؤ سارے چلے جاؤ میں اپنی رحمت کا میغ وا دیا موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے فرمان لگے اللہ ہن تے تسی کہہ رہے سو اس مجمع چ ایک بندہ ہے اتنا گندا ہے وہ دی وجہ تو بارش رکی ہو وہ اس مجمع چ نکلے گا تے پھر دعا قبول ہوئے گی آواز آئی موسیٰ ساڈے یار میں ہن ساڈے نال صلح کر لی ساڈے یار میں معافی مانگ رہی اپنے گناہ پہ نادم ہو گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جڑا بندہ رب تو معافی منگ لے لوگوں مینوں میرے اللہ دی عزت دی قسم اللہ صلح کر لگے دیر بھی نہیں لاندے اللہ میرے تے تانے بھی نہیں مار دے اللہ دے کولوں معافی منگی ہے اللہ پچھلیاں یاد بھی نہیں کرواندے اللہ صرف کھاتا نیل نہیں کر دے بدیاں نیکیاں تبدیل فرما ساڈا کوئی کیس ہوئے دنیا کا سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تھانہ کچہری ہوئے جسے بندے تے جھوٹا بھی مقدمہ ہوئے نا وہ دی جرا ہوندی ہے تعبیر ہوندی ہے وکیل صفائیاں پیش کرتے ہیں وہ دے باوجود ثابت بھی ہو گیا کہ بندہ بے گناہ ہے لیکن بطور ملزم وہ دی فائل سال ہر سال عدالت کے ریکارڈ دے وچ پئی رہی جدوں بھی کوئی فائل کھولے گا فلاں وقت فلانے بندے تے اے الزام آیا لیکن میرے اللہ دی عدالت کیسی منفرد ہے توبہ کر لی صلح کر لی معافی مانگ لی ہن اللہ فرماندے نے یہ آگے ہے کہ میں یہ کھاتا کلیئر کیتا ہے یہ فائل میں اس طرح صاف کی تھی کہ میں یہ فائل دے وچ گناہ لکھے سن
انہاں گناہاں نوں بھی نیکیاں دے وچ تبدیل فرما دیتا معافی منگی اپنے پروردگار آمینہ دلال علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی اللہ دے نبی گناہ کر بیٹھیاں معافی کا احساس ہو گیا ہے دعا کر اللہ اے احساس دل چ پیدا فرما حضور علیہ السلام نے ٹالیا واقعہ لمبا میں مختصر کر دیا ٹالیا چلی جا لیکن پھر وہی گل کہا حاجی صاحب دل میں روگ لگ گیا دعا کرو کہ اے روگ دل میں لگ جائے کہ اپنے گناہ یاد کر کے اپنے پروردگار کو رو کے معافی ایسی من رہی ہے پریشان حضور میں گناہ کر بیٹھی ہوں میں زنا کر بیٹھی ہوں حضور میرے تے حد جاری کی میں اللہ نے کو معافی مانگی حضور علیہ السلام نے صحابہ کے جائے تے حد لگا دی رجم کروا دی جب صحابہ نے پتھر مارے ایک پتھر اس عورت کے ماتھے دے وچ لگا خون دا فوارہ نکلیا تے حضرت خالد بن ولید دے کپڑے رضی اللہ واپسی آ رہے سن ایویں گلاں باتاں کرتے ہیں ایک بندے دے منہ نکلیا آپ بھی گندی سی تے جاندی گندا خون میرے کپڑیاں تے لگا دی جدوں حضور رحمت للعالمین کو معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا خبردار اس عورت کے بارے کچھ کیا کہنا وہ دی معافی تے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اگر وہ دی معافی سارے مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کی جائے اللہ وہ دی معافی منگن دی ادا کو پسند کر کے سارے گناہگاراں کو معاف اس طرح اے تاج راتاں لیلۃ القدر دی تلاش دا مطلب ہوندا ہے اللہ دے کولوں معافی رب دے کولوں معافی میں اج خطبہ جمعہ بھی عرض کر کے آیا کہ اللہ دے کولوں جب انسان معافی منگے تو پھر انداز پتہ کی ہوندا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے تے پابندی لگا وہ دے گناہ غلطیاں نافرمانیاں حکم و گناہاں دی وجہ تو انہوں پنڈوں نکال دیا ہن وہ ایک غار تے وچ چلا گیا جدوں انسان کو احساس ہو جائے اور شرمندگی اپنے گناہ تے ہوئے ویرانے دے وچ گیا تے کار اپنے رب نوں ملا عرض کردا ہے اللہ اپنے تو دور کی تئی اپنی رحمت تو دور نہ کری اللہ میں تینوں بھلیا پر مولا تو مینوں نہ بھلی اللہ جے میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں سونیا تیرے ورگا بخشنہار بھی تے کوئی نہیں اللہ میریاں خطاواں بہتیاں نے کہ تیریاں عطاواں زیادہ غار دے وچ معافی منگدا پیا معافی منگدا اتنا رویا فوت ہو موسیٰ علیہ السلام نے وحی آئی موسیٰ فلاں غار دے وچ ساڈا ایک یار فوت ہو گیا جا کے انہیں جنازے دا اہتمام کی موسیٰ علیہ السلام نے اتنے پہنچے اللہ ایک ہی ماجرا ہے یہ تے وہی بندہ ہے یہ تے وہی بندہ ہے جڑا گناہ کی وجہ تو پنڈوں کڈیا گیا سی فرمایا ساڈے بندے نے ساڈے نال صلح کر لی ساڈے بندے نے معافی مانگ لی تے جدوں کوئی معافی مانگ لے اسی پھر تانے مینے نہیں مارتے پچھلیاں یاد نہیں کرواندے پھر ساڈا عادت جاری ہو جاتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ انہاں دے گناہ بھی پھر نیکیاں تبدیل فرما دیندے نے لیکن ضرورت اس امر دی ہے معافی کا اہتمام کیتا جائے اللہ دے کولوں اپنے گناہ یاد کر کے معافی مانگی جائے توبہ استغفار کیتا جائے اور یقین کیجئے میں پھر شروع والے الفاظ کو بتا دیا کہ اساں رمضان دیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ضائع کر رہیاں کتے لوڈو کھیل کے کتے کرکٹ کھیل کے کتے موبائل دے وچ اپنے آپ کو غرق کر کے بڑا قیمتی وقت برباد کر لیا لیکن آج آخری طاق رات ہے اس رات کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اس رات کو ضائع نہ کریا جے اللہ دے کولوں معافی کا اہتمام کیجئے رب دے کولوں اپنے گناہاں کی بخشش کا سوال کیجئے اپنے لیے دعا کیجئے سارے لیے دعا کیجئے اپنے مسلمان بھائیاں لیے امت مسلمان لیے دعا کیجئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آخر میں سماعت کر دو اور میں سلامت کراں گا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ
کہ سارے سال چ ایک لیلۃ القدر رکھ دے اور حکم جاری کر دے کہ سارے سال چ تلاش کرو. امام ابن قیم فرماتے ہیں اللہ دی قسم میں سارا سال راتاں نوں قیام کرتا لیکن لیلۃ القدر ضرور تلاش کرنے دی کوشش کرتا. ساڈے تے مالک دا احسان ہے, اللہ دا انعام ہے کہ اللہ نے آخری عشرے دیاں 5 راتاں سانوں لیلۃ القدر تلاش کرنے دا حکم جاری فرمایا ہے. فائدہ بھی ساڈا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس ایک رات کو پا لے گا اللہ 1000 مہینے کی عبادت کو زیادہ ثواب اور اجر نصیب فرما دیں گے. کہ چند میریاں معروضات گزارش سن, میرے فاضل بھائی حافظ محمد اسامہ صاحب, میں زیادہ شکریہ ادا کرنا ڈاکٹر زبیر قریشی صاحب انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ لین میرا پتہ کیا سن تے لین ٹائم آئے سن. میں بیمار بڑا سا, ڈاکٹر صاحب نے چھٹکا بھی مار رہا سن کہ تہاڈی اتنی طبیعت خراب ہے تسی پھر باہر نہیں کر ایکسیڈنٹ بھی کروا لیا جی تے نال پھر انہاں دی محبت ہے کہہ لگے چلو پتہ لینا ہے تو پرسوں کا ٹائم بھی دے دیو. اج جمعہ بھی پڑھایا, میری طبیعت نہ ساتھ دے, زخماں دی وجہ تو پورے جسم وچ درد ہے اور ٹائیفائڈ بخار دی وجہ تو میں 1 مہینے تو صاحب فراش تھا. باہر کے اللہ کی توفیق کے نام اور بالخصوص اقصی مسجد میرا اپنا گھر ہے جتنے شیخ صاحب جیسے لوگ تواڈے جیسے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تواڈے واسطے انکار نہیں سی, میں اللہ کی توفیق کے نال حاصل ہویا. جو کج مج افکار ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کی توفیق نال عرض کیتے, کچھ فرمائشاں بھی مینوں آ رہی سن کہ فلاں سناؤ, لیکن میں بڑی معذرت کے نال خواتین و حضرات کی خدمت عرض کراں گا. میری طبیعت واقعہ اس قابل نہیں سی. اللہ کی توفیق کے نال جو چند الفاظ میں ادا کیتے نے, دعا کرو اللہ ان سارے واسطے نجات کا سبب فرما دے, اللہ ذریعہ نجات فرما دے, دنیا آخرت کی عزت آبروئی کا سبب فرما دے. مبارک پیش کراں گا حافظ ڈاکٹر زہیر قریشی صاحب, ڈاکٹر بھی ہوندے حافظ بھی ہوندے تے سونے تے سہاگا ہے. اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر, علم دے اندر, رزق دے اندر, مال جان دے اندر برکت فرمان, ساری نیک مراداں دائیاں پوریاں فرمان. دیگر جنہاں ساتھیاں قرآن پاک سنن کی سعادت حاصل کی ہے, تکمیل قرآن کا موقع بڑا مبارک موقع ہوتا ہے. جس دن قیام تسی مکمل کرتے ہو وہ بڑا مبارک موقع ہوتا ہے. فرشتے ساری رات دعاواں کرتے رہتے ہیں, تواڈے واسطے اللہ کو خیر منگتے رہتے ہیں. تو اج دی راتی فرشتے بھی سارے واسطے خیر منگن گے, اسی آپ بھی اپنے گناہوں کو معافی منگا گے. کہ اج دی رات انشاءاللہ جگمگ ہو جائے گی, گناہ اور ظلمات ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک کی طرف رحمت کا نزول ہو جائے گا. میں دعا کرنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سالوں سال